اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اپنے حصے کی شمع اور میں ہوں اسد جعفری اور میرے ساتھ موجود ہے حیدر منیر. ناظرین، گزشتہ ایک سال سے روزانہ کی بنیاد پر ہم ضلع منڈی بہاؤالدین کی مختلف فلاحی تنظیموں کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں اور اس پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ فلاحی تنظیموں کے ساتھ معاونت کی جا سکے، زیادہ سے زیادہ فلاحی تنظیموں کے پروگرام جو ہے وہ کیے جائیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ معاونت حاصل ہو سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ گزشتہ ایک سالوں میں ہماری یہ محنت جو ہے اور فلاحی تنظیموں کی جو محنت ہے ضلع منڈی بہاؤالدین کو فلاحی ضلع بنانے کے حوالے سے اس میں کس حد تک جو ہے وہ کامیابی فلاحی تنظیموں کو ملی ہے. جو ہے آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہمارے سننے والے منڈی بہاؤالدین کے جتنے بھی دوست ہیں وہ پروگرام میں لائیو جو ہے وہ شرکت کر سکتے ہیں. نمبر ہم سکرین کے اوپر ڈسپلے کر دیتے ہیں. میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں 0300 4432089 اور 0335490050 جو ہے یہ ہمارا نمبر ہے. اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں اور پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. حیدر منیر صاحب، سب سے پہلے تو آپ بتائیے کہ ضلع منڈی بہاؤالدین کو فلاحی ضلع بنانے کے حوالے سے کتنی جو ہے وہ فلاحی تنظیموں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. ذرا اس حوالے سے آپ بتائیے. آلموسٹ تقریباً کچھ 433 گاؤں ہیں جو منڈی بہاؤالدین میں، جہاں پر ایکسپیکٹڈ جو ہے میرے خیال سے راؤنڈ اباؤٹ 170 سے 180 کے درمیان جو ہے ابھی تک جو ہے نا یہ فلاحی تنظیمیں بن چکی ہیں. دوسروں پر بھی ابھی کام جاری ہے، اس کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں ہماری تاکہ لوگ جلد سے جلد رسپانس کریں. اور ہمارا جو ایک مشن ہے پاکستان بلکہ دنیا کا پہلا ماڈل جو ایک پرامن اصلاحی اور فلاحی ضلع جس کو بنایا جائے. تو اس کے بعد ہمارا ٹارگیٹ اگلا بھی ہے، منڈی سے باہر بھی نکلنا ہے، لیکن یہ چونکہ منڈی کے لوگ تھوڑے سے سست بھی ہیں، رسپانس بھی نہیں کر رہے ہیں. اچھا تو ابھی کافی تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، ہم یہاں پر پھنس کے رہ گئے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ منڈی بہاؤالدین کے جتنے بھی لوگ ہیں، جس طرح آپ نے کہا، جس طرح ہم نے گزشتہ ایک سال میں ہماری جتنی بھی ناظرین رائے ہے یہ بحیثیت جرنلسٹ ہے جو ہم نے ہماری اپنی رائے ہے، ہماری یہ اپنی صحیح رائے بھی ہو ہے سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، جو ہم نے گزشتہ ایک سال میں آبزرو کیا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ لگا کہ رسپانس نہیں ملتا، فیڈ بیک نہیں ملی، لوگ جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہیں اور یہ کہا جائے کہ ان میں بڑی احساس سے جو ہے وہ بڑا کم احساس جو ہے وہ پایا جاتا ہے. ہم ان کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے فلاحی کاموں کو جو ہے وہ پروموٹ کریں. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم جو بھی سروسز اس میں پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ کے جو چیئرمین ان کا تعاون حاصل ہے. یہاں پر جو ٹی وی کے ذریعے یا دوسرے جو بھی اشتہارات چلتے ہیں وہ تمام تر جو سروسز ہیں وہ اس ٹائم فری دی جا رہی ہیں. اور ایک یہ ہماری قوم کا المیہ بھی ہے کہ جو چیز فری میں ہمیں ملتی ہے نا اس کی وقت نہیں ہوتی، اس کی ہم وقت قدر نہیں کرتے. اور جب ہم خود جیب سے پیسے لگائیں گے تو پھر اس کی جو ہم قدر بھی کریں گے اور پھر ہم اس کا اچھے سے رسپانس بھی دیں گے. یہ بھی ایک میں نے دیکھا ہے کہ گجرات اور منڈی بہاؤالدین کے ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، اگر کوئی بندہ نئی گھوڑی لے لے، نئی گاڑی لے لے، اس کا جو ہے وہ پوسٹر یا اخبارات میں وہ آیا ہوتا ہے. کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی مبارکبادیں جو ہے وہ دوستوں کی دی جا رہی ہوتی ہے. تو اس کے اوپر وہ پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے اخبارات میں جو ہے وہ اشتہارات دیتے ہیں یا جو بھی ذرائع استعمال کرتے ہیں لوگوں تک پہنچانے میں. لیکن یہ ہے کہ ناظرین گزشتہ ایک سال سے 72 نیوز کا یہ جو پروگرام ہے اور بالخصوص 72 نیوز کی جو سروسز ہیں وہ منڈی بہاؤالدین کے جتنے بھی فلاحی تنظیمیں ان کے لیے فری ہے. تو ظاہر ہے کہ جب فری کی چیزیں ان کو مل رہی ہیں تو اس لیے ان کے پاس وقت اس کی نہیں ہے. اگر انہی پروگراموں کے اوپر ہر پروگرام کا جو ہے وہ خرچہ وہ خود اٹھائیں، جو کہ 72 نیوز اور پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ ناصر عباس تارڑ صاحب کے تعاون سے جو ہے وہ برداشت کیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے. اگر اسی چینل کے اوپر یا کسی بھی چینل کے اوپر یہی تنظیمیں اپنے پروگرام کو پروموشن کے لیے وہاں پر جائیں تو یقینی طور پر ان کو بہت سارا پے کرنا پڑے گا، چینل کے نخرے بھی برداشت کرنے پڑیں گے. پھر جو ہے کہ ابھی ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ ہمارے پیچھے نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی کاز ہے نا. انسان جیسے مارکیٹنگ میں آپ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چیز کی جو پرائس ہے نا وہ 10 روپے کی آپ 70 روپے میں بیچ سکتے ہیں.
وہ کیسے ہے کہ جب گاہک آپ کے پاس آئے گا تو جب آپ کے پاس وہ لوگ آتے ہیں تو وہ آپ 70 روپے میں بھی وہ آپ سے پرچیز کر لیں گے، لیکن جب آپ جائیں گے ان کے پاس تب آپ ان کو فری میں بھی پرووائڈ کریں گے تو ایک دفعہ ضرور سوچیں گے اور اس کے اوپر سوالات کریں گے کیا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے. بالکل ایسے بہت سارے ایسے سوالات ڈیورنگ دا جو ہے وہ ہماری اس جو ہے وہ کوشش اور کاوش کے جس میں ناصر عباس تارڑ صاحب جو ہے وہ سرپرستی کر رہے ہیں، عبدالرؤف گوندل صاحب ہیں، وہ اس حوالے سے جو ہے وہ دن رات کوشش کریں کہ منڈی بہاؤالدین کی جو ہے وہ مختلف علاقوں میں فلاحی تنظیمیں بنائی جائیں. تو لوگوں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ یہ ناصر عباس تارڑ صاحب اور عبدالرؤف صاحب یاسر جعفری یا 72 ان کو کوئی مفادات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ ہر بندے کو فون کرتے ہیں، ہر بندے سے کہتے ہیں کہ تنظیمیں بنائیں، فلائی کام کریں، ہم آپ کو فری میں پروموٹ کرتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ ناصر عباس تارڑ سمیت 72 نیوز کا کوئی ذاتی مفاد نہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کے فلاحی کاموں کو لوگوں تک پہنچائیں. جہاں پر میری جو پرسنل رائے ہے نا وہ یہ ہے کہ سجیشنز آپ کہہ لیں جو صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا ابھی منڈی بہاؤالدین کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں جو ہے نا وقت کے ساتھ جو ہے نا سمجھ میں آتی ہیں. ہم جتنی بھی کوشش کر لیں اور ہمیں جو ہے نا منڈی سے باہر نکلنا پڑے گا. صحیح. منڈی سے باہر نکل کے اس پہ کام کیا جائے. جب دوسرے شہر کے لوگ رسپانس دیں گے اور تب تک وقت بھی بدل چکا ہوگا اور انشاءاللہ یہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی اور یہ بھی رسپانس کریں گے. یہ میری ایک سجیشن ہے. جی بالکل. ہم نے درمیان میں تھوڑی کوشش کی تھی، جو ہے وہ گجرات کو ہم نے ٹچ کیا تھا. سرگودا میں مختلف فلاحی تنظیمیں جو ہیں وہ بنی ہیں، اس کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ نہیں، ابھی جو فوکس ہے وہ منڈی بہاؤالدین کے اوپر ہی رکھتے ہیں. ماشاءاللہ جو ہے وہ کافی فلاحی تنظیمیں وہ کام کر رہی ہیں اس حوالے سے، اور کافی فلاحی تنظیمیں جو ہیں وہ مزید بن رہی ہیں. اور پچھلے دنوں تو اس قدر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں اس بات کا جو ہے وہ پتہ چلتا تھا، اور ہم یقینی طور پہ آپ لوگوں کے سامنے ان تنظیموں کو لے کر آتے تھے جو نئی تنظیمیں بن رہی تھی. درمیان میں کچھ سست روی کا شکار ہو گئی ہیں فلاحی تنظیمیں، تو ہم نے پھر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ تمام فلاحی تنظیمیں جتنے بھی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے، سپوز ہم دیکھیں کہ آپ کی بھی ایک اپنی رائے ہے، آپ کا اپنا تجربہ ہے کہ 170 180 200 کے راؤنڈ بورڈ جو ہے نا وہ ہو چکی ہیں تنظیمیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنا ٹائم اس کے اوپر، بے شک اس کے اوپر بھی ٹائم لگایا جائے، لیکن جتنا ہم طاقت یہاں پر لگا رہے ہیں یہی طاقت اب ہم کسی دوسرے شہر میں لگائیں گے تو ہمیں زیادہ اچھا رسپانس آئے گا، اور یہاں پر بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ جو ہے نا وہاں سے دیکھ کے، اور جس طرح کہتے ہیں نا خربوزہ میں خربوزہ رنگ پڑتا ہے، تو میرے خیال سے تو یہ ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑی سی محنت جو ہے دوسرے شہر میں کریں تاکہ جو وہاں سے رسپانس جو ہے نا وہ زیادہ آئے، تاکہ جو ہماری محنت ہے اس کا جو ہے نا تھوڑا سا صلہ بھی ملے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین ہمارا جو حیدر منیر صاحب ہیں یہ سمجھ رہے ہیں، اور کافی حد تک میں بھی اس سے مطمئن ہوں جو یہ فرما رہے ہیں کہ منڈی بہاؤالدین کے ہمارے جتنے بھی دوست ہیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ لائیو جو ہے وہ پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. نمبر جو ہے وہ آپ کی ٹی وی اسکرین پر چل رہا ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں 0300 4432 089 0335 4900 500. اس کے اوپر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور کال کر کے آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ جو فلاحی تنظیمیں ہیں منڈی بہاؤالدین کی، وہ منڈی بہاؤالدین کو فلاحی ضلع بنانے میں کس حد تک کامیاب ہو سکی ہیں. اچھا، یہ میسیج جو ہے وہ ہم نے ویلفیئر کی تنظیموں کے گروپ میں بھی ڈالا تھا کہ آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ کی کتنی دلچسپی ہے. یقینی طور پر ہمیں آپ کی دلچسپی کا بھی اندازہ ہے. میرے خیال سے پروگرام کا آغاز ہوئے تقریباً 7-8 منٹ ہو چکے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، 8-9-10 منٹ ہو چکے ہیں پروگرام کو شروع ہوئے، اور اللہ کے فضل سے ابھی تک جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین کی عوام جو ہے، بالخصوص منڈی بہاؤالدین کی فلاحی تنظیموں کے جو کارکن ہیں، فلاحی اور خدائی خدمتگار جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں. جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں منڈی بہاؤالدین کے، اور وہاں پر جو سننے والے لوگ ہیں وہ جو ہے وہ اصل رائے تو وہ بتائیں گے. ہاں، آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس کا رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ لوگ لائیو کال کے اوپر آئیں اور آپ کو بتائیں. آپ کو ہماری سمجھ آ رہی تو آپ ہمیں بتائیں، لائیو بتائیں، سارے لوگوں ساری دنیا کے سامنے بتائیں کہ آیا کہ اس میں کیا امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت ہے، کیا بالکل ایسا ہی ہے کرنے کی ضرورت ہے. اس سیشن کا مقصد یہی ہے
تو میری جتنے بھی دیکھ رہے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ کال کریں اور ہم کس طرح منڈی اچھا، بہاؤدین نہ کو صرف وہ فلاحی تنظیموں کے افراد بلکہ منڈی بہاؤدین کے وہ لوگ جو ہاں مختلف گاؤں میں رہتے ہیں، اگر وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ لائیو کال کر کے بتائیں ہاں کہ تو سمجھتے ہیں کہ تاکہ منڈی بہاؤدین کی جو فلاحی تنظیمیں ہیں آیا کہ وہ بہتر انداز میں کام کر رہی ہیں، کتنی تبدیلی جو ہے وہ فلاحی تنظیموں کے کاموں سے بہتری عوام کو جو ہے وہ مل رہی ہے، کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور مزید عام عوام جو ہے وہ سجیشن دے فلاحی تنظیموں کو کہ انہیں کس طرح کے پروجیکٹس کرنے چاہیے. جتنے بھی جو ہے وہ ہمارے دوست ہیں وہ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. جی حیدر صاحب. سچویشن تو یہی ہے. اب دیکھیں ابھی کال تو ابھی تک کوئی نہیں کر رہا. مقصد یہی تھا آج کا جو پروگرام رکھنے کا کہ لوگ آئیں یہاں پر کال کریں، ہمیں سجیشنز دیں کہ آیا کہ پاکستان پبلک ٹرسٹ جو منڈی بہاؤدین میں کام کر رہی ہے اس کے بارے میں اپنے ریویوز دیں، اس میں کیا امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں بتائیں. لیکن ابھی تک کسی کی کال نہیں آئی، تو امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں لائیو کال آ ہی جائے گی اور کوئی نہ کوئی خدا کا بندہ ہمیں سجیشن دے دے گا کہ آپ ایسے کر دیکھیے رہے ہمیں نہیں، بیسیکلی ہمیں سجیشنز کی ضرورت نہیں ہے حیدر منیر بھائی. ہم نے یہ پروگرام جو ہے وہ اس لیے رکھا ہے کہ لوگ جو ہے منڈی بہاؤدین کے جو لوگ ہیں وہ بتائیں کہ جو فلاحی تنظیموں نے کام کیا ہے کہ وہ ان سے مطمئن ہیں. ہیں. وہ آپ کی بات جب ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سجیشنز کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ضرورت ہے، بالکل یہاں کی وہی ہے نا. تنظیمیں کیا کر رہی ہیں اور یہاں پر کیا ضرورت ہے. تو وہ سجیشنز ہیں کہ یہاں پر کون سے پروجیکٹس ہیں جن پہ آپ کام کریں جن سے جو لوگوں کا کچھ فائدہ بھی ہو. تو امید کرتے ہیں کسی کی کوئی کال آئے گی. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ دوسرے شہروں پہ فوکس کریں. آپ ناظرین، میں منڈی بہاؤدین کی عوام جو ہے آپ کو یہ بتاؤں کہ حیدر منیر صاحب جو ہیں یقینی طور پر آپ کے رویے سے انتہائی زیادہ مایوس ہے، اور یہ رویہ آپ کا گزشتہ 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. دن رات کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کی فلاح کے لیے کام کریں، مگر جو ہے وہ آپ کا رویہ اس قدر افسوسناک ہوتا ہے کہ بعض اچھا، اس اوقات میں جو ایک ہے اور بھی چیز ہے کہ یہاں پر جو ہے نا ابھی تک جو ہے منڈی بہاؤدین کو جو فلاحی ضلع بنانے میں کاوشوں میں سب سے آگے جو اوورسیز ہیں، ٹھیک ہے، اس جو تحریک ہے اپنے حصے کی شمع یہاں پر جو رسپانس ہے وہ بھی اوورسیز ہی کر رہے ہیں. منڈی بہاؤدین کے مقامی لوگ یہاں پر کوئی زیادہ تر رسپانس نہیں دے رہے. ایسا ہی ہے اصل میں بیچارے جو ہے جو باہر بیٹھے ہیں اوورسیز پاکستانی. میں یقینی طور پہ میں بلکہ یہ بات آج بھی کر رہا تھا کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے منڈی بہاؤدین کے اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر جو در حقیقت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جو پیسہ لگا رہے ہیں. یہاں پر جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، اچھا ان میں بھی بڑا عجیب قسم کا میں نے جو ہے وہ گزشتہ 1 سال میں دیکھا ہے کہ کوئی جو ہے وہ بعض اوقات پیسے کا تصرف جو ہے وہ یقینی طور پہ ایمانداری سے لگا رہا ہے، لیکن ویژن نہیں ہے، آئیڈیاز نہیں ہے. مطلب باہر کے جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے فنڈ کی ضرورت ہے، ہم نے یہ پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا ہے جس سے عوام کی فلاح ہے، تو آپ کی ترجیحات جو ہے وہ اس طرف ہے نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ اس کہتا کی ہوں کچھ کہ بھی وجہ ہو سکتی ہیں، وہاں پر لوگ مصروف ہیں لیکن وہ پیسہ تو دے دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، لیکن یہاں پر جو مائنڈ ہے ان کو شعور کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. حیدر منیر سب سے زیادہ جو منڈی بہاؤدین میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم کون سا کام کر سکتے ہیں. وہ ایک پرپوزل بنائے، ہم آنے والے 1 ماہ میں 1 سال میں ہم کتنا کیا کام کریں گے. دیکھیں اوورسیز جتنا کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. اوورسیز سے آپ یہی کہیں گے کہ جی ہمارا یہ پروجیکٹ ہے، ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جبکہ جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں منڈی بہاؤدین کے جو مختلف فلاحی تنظیموں کو مقامی سطح پر دیکھ رہے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں، اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ وی اینس کی بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے. آپ کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو مختلف ایسے پروجیکٹ کے اوپر سب سے پہلے تعلیم کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب شعور ہوگا، دیکھیں آپ جو ہے آپ کو بہت سارے پیسے جب ملتے ہیں، کروڑوں روپے مختلف تنظیمیں لگا رہی ہیں، واٹر فلٹریشن پلانٹ کے اوپر ہے، صحت کی سہولیات ہے اس کے اوپر ہے، یا دیگر گلیوں میں گلیاں بنانے، سڑکیں بنانے، نالیاں بنانی، لائٹیں لگانے، یہ شجرکاری کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. لیکن جو شعور کی بیداری کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا. اگر حیدر منیر اگر شعور جو ہے وہ لوگوں میں اجاگر کر دیا جائے تو دیکھیں
کوڑا کرکٹ جو ہے وہ گلیوں میں نہیں پھینکا جائے گا. بالکل صحیح ہے. یہ ہے شعور کی بیداری. آپ پیسہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ کوڑے دان آپ نے رکھے ہوئے ہیں اور یہ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو لوگوں میں شعور آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت. انہیں بتایا جائے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. اس طرح کی جو ہے وہ آگاہی مہم ہونی چاہیے. اس طرح کی جو ہے وہ مختلف گاؤں میں مختلف مساجد کے اندر جو ہے, مساجد آپ کے پاس بہت بڑا جو ہے وہ ذریعہ ہے لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ کا. وہاں پر لوگوں کو بتائیں, مختلف سیمینار مختلف گلی میں سکولز ہیں, وہاں پر گاؤں کے اندر دارے ہیں, وہاں پر کچھ میٹنگ اہتمام کریں اور لوگوں کو بتائیں. شعور جو ہے تو باقاعدہ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے نصاب کا حصہ بھی بنا دینا چاہیے, اس طرح کی ورک شاپ کروانی چاہیے. لیکن پھر بھی جو ہے نا جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ اپنی سطح پر, اپنے مقامی سطح پر, اپنے ارد گرد جو بھی سوسائٹی ہے وہاں پر اویئرنیس پھیلانے کے لیے جو آپ کے مثلاً کہ آپ کی مسجد ہے, آپ کے دیگر جو ادارے ہیں, اسکول کالجز ہیں, وہاں پر اس کا استعمال کریں, وہاں پر اس طرح کی ورک شاپ کا انعقاد کریں تاکہ لوگوں میں اس اویئرنیس کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھ سکے. صحیح جو ہے وہ دیکھیں, میں اچھا ایسے اب الفاظ بڑے سخت ہو جائیں گے کہ بعض اوقات مجھے تو جو ہے وہ اس قدر غصہ آ جاتا ہے. ظاہر انسانی فطرت ہے کہ یار جب آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور آگے سے آپ کو رسپانس جو ہے وہ مناسب نہیں مل رہا ہوتا, اور آپ اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں, آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں, اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ کاموں کو لوگوں تک پروموٹ کیا جائے, اور جب آپ ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو آگے سے پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہا ہوتا, جب آپ ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں آگے سے آپ کو جو ہے وہ شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے, تو افسوس بھی ہوتا ہے اور پھر رونا آتا ہے. رونے سے مراد یہ ہے کہ ان کی سوچ کے اوپر جو ہے وہ بندے کو آتا ہے کہ یار کس قدر بے شعور قسم کے یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اس قدر غصہ آتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نے نا ان کو جو آج ہے کل تو اویئرنیس اس طرح کی ہے سوشل میڈیا کی, آپ تو ہر قسم کی ریسرچ کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ ہاں نہیں ایسے ہے ویسے ہے جو کچھ بھی ہے تو آپ ریسرچ کریں, آپ دیکھیں, آپ کا پیسہ آپ ہی پہ لگنا ہے. یہاں تو آپ ہمیں دے رہے ہیں, یہاں آپ نے آج تک 1 روپیہ ہمارے ادارے کو دیا تو پھر بھی بتائیں. گزشتہ 1 سال سے روزانہ ہم جب پروگرام کرتے ہیں تو ماہانہ اب تک آپ کو میں محتاط اندازے کے مطابق بتاؤں جو ہے تو لاکھوں روپے مطلب ہمارے لگ چکے ہیں, اور مہینے میں لاکھوں روپے جو ہے وہ خالی اس پروجیکٹ کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. کس کے خرچ ہو رہے ہیں؟ 72 نیوز کے. کس کے خرچ ہو رہے ہیں؟ ناصر عباس تارڑ کے. کسی ایک بندے میں اب جو ہے یہ نہیں تو ہو سکتا ہے جعفری صاحب آپ کو جو ہے جو بھی امریکہ سے فنڈنگ ہو رہی ہو مطلب جہالت کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ میں یقین جانے کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر شادیوں کے اوپر جو ہے وہ اس قدر بے دریغ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. کوئی جہاز کے اوپر آتا ہے, کوئی وہاں پہ ایسے جو حالات بھی پائے جاتے ہیں کہ جناب جو موبائل تقسیم کر رہے ہیں وہاں پر. اچھا وہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ دیکھیں میری بات سنیں, حیدر صاحب سب سے زیادہ غربا اور مساکین کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. غربا کی بچیاں جو ہیں مطلب جو غریب ہیں, آپ کوشش کریں کہ اتنے پیسے جو آپ خرچ کر رہے ہیں فضول رسم و رواج کے اوپر, آپ کوشش کریں کہ کسی غریب بچی کی شادی ہو جائے. اور غریب بچی کے ساتھ ساتھ اگر بعض ایسے جو سفید پوش ہیں جو کسی سے مانگ نہیں سکتے اور عزت نفس وہ سمجھتے ہیں کہ مجروح ہوگی اگر ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو آپ خاموشی سے جو ہے وہ. اچھا ایک ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ایک شادی ہوتی ہے بڑے گھرانے کے, وہاں پہ شادی ہوتی ہے, سارے وہ فنکشنز کرتے ہیں, ساری اپنی خوشیاں کرتے ہیں, سارے کریں بالکل ایسے ہم روک بھی نہیں رہے. یہ جو صرف ناچ گانا ہے, ٹھیک ہے, جو رات کو ایک محفل لگتی ہے مہندی کی رات پہ جہاں پر کوئی سنگر بلایا گیا ہوتا ہے, جو پیسوں کی نچھاور ہوتی ہے. اب آپ بتائیں وہاں پر ایکسپیکٹڈ ہاں کتنے پیسے لگ جاتے ہوں گے؟ سر لاکھوں روپے وہ تو سنگر کو دیتے ہیں اور پھر لاکھوں روپے اس کے اوپر. چلے ہم بات کرتے ہیں صرف 20 لاکھ کی بات کرتے ہیں, 20 لاکھ کی. اب ہم نے جو آئیڈیا پیچھے شیئر کیا تھا جو یتیم بچیوں کی شادیوں پہ, تو ایک بچی کے اوپر کتنا خرچہ آ رہا تھا؟ 1 سے 1.25 لاکھ روپے پہ ہم نے. ہاں 1 سے 1.25 لاکھ روپے میں خرچہ. ناظرین ہم نے جو ہے وہ اجتماعی شادیوں کے حوالے سے ایک پوری ریسرچ کی ہے جس میں جو ہے وہ میں بلکہ بتا بھی دیتا ہوں, میں یہ پڑھ کے بھی بتاتا ہوں کہ جو ہے وہ 1,20,000 روپے جو ہے وہ ہم نے ٹوٹل کیلکولیشن نکالی ہے. 1,20,000 روپے سے آپ ایک غریب بچی کی شادی کر سکتے ہیں.
1,20,000 روپے، اور 1,20,000 روپے میں بہت اچھے انداز میں آپ ان کو جہیز بھی دے سکتے ہیں. آپ ان کو دیگر جتنی بھی چیزیں وہ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ اچھا کو میں بتاتا ہوں. جی جی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چلیں آپ ساری چیزیں بتا دیں. نہیں آپ کریں، میں ایک ٹیکسٹ کر رہا ہوں. ہاں آپ کریں. اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سارے فنکشنز کریں، ٹھیک ہے، 4-5 دن کا فنکشن ہوتا ہے شادی کا، آپ سارے اپنے رسم و رواج کریں، اپنے خوشیاں کریں، صرف آپ اس چیز کو نکال دینا یہ جو آپ رات کو ناچ گانا لگاتے ہیں جس پہ 10 سے 20 لاکھ روپے آپ کا خرچ ہوتا ہے. ایسے ہی اگر وہی 10-20 لاکھ روپیہ جو ہے وہ آپ کسی غربا کی شادی کر دیں 10-20، اسی میں سے اگر اس کو آپ اسکپ کر دیں جو آپ رات کا فنکشن ہوتا ہے تو وہ کتنا بڑا جو ہے نا وہ ایک آپ کو اجر ملے گا. اور جو آپ کی شادی ہوئی ہے اور ممکن ہے اور کہ اس کا اللہ پاک آپ کو کتنا اجر دے گا. آپ کی جو شادی ہے، آپ کی جو نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس میں کتنی خوشیاں آ سکتی ہیں، کتنی برکتیں ڈال سکتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. صرف آپ ایک جو ہے نا اس کو اسکپ کرتے ہیں، صرف ایک جو فنکشن آپ وہاں پر کرتے ہیں جس میں 10 سے 20 لاکھ روپے عام جو ہے منڈی بھاؤ بھی خرچ ہوتا ہے. 3-4 کروڑ روپے جو ہے اس کے قریب ان کی شادیوں کے اوپر جو ہے وہ خرچہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں پیسہ الحمدللہ ان کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے منڈی بہاؤالدین کے. تو ہماری جو یہ بڑی تلخ حقیقتیں ہیں جس کے اوپر حیدر منیر بات کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے وہ شادی کا جو ہم نے تخمینہ لگایا جس میں سامان آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جہیز کا پیکج جو ہے وہ اس کا ٹوٹل خرچہ کتنا ہے. بیڈ، سائڈ ٹیبل، وہ جو سائڈ ٹولیاں ہوتی ہیں وہ، ڈریسنگ ٹیبل، اور اس کے علاوہ شوکیس الماری جس میں آپ برتن وغیرہ رکھ سکتے ہیں. سر ٹوٹل یہ 3 چیزیں جو ہے یہ ایک سیٹ کی صورت میں ہوتی ہے کہ 32,000 روپے میں ہے. ٹوٹل 32,000 روپے میں، ٹھیک ہے. آپ ایک غریب بچی کو جو ہے وہ بہن کو بیٹی کو باعزت طریقے سے وہ آپ دے سکتے ہیں. انتہائی کم ہے 32,000 روپے سر. اس کے علاوہ چھوٹا صوفہ سیٹ جو ہوتا ہے جی ٹھیک ہے وہ اس کی مالیت ہے فوم سمیت، وہ جو گدیاں اس میں رکھی جاتی ہیں 8500 روپے کا ہے. استری سٹینڈ جو ہے وہ 4,000 روپے کا ہے. لگتا ہے کسی کو شرم آ گئی ہے، ریسیو کریں سر. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جاوید صاحب میں نے بیلنس دلوا لیا ہے. سر میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کی تمام منڈی بہاؤالدین کے جو ہے وہ دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جن کے لیے گزشتہ 1 سال سے آپ دن رات کوشش بھی کر رہے ہیں اور کثیر جو ہے وہ سرمایہ آپ خرچ کر چکے ہیں. اور مجھے یہ آپ سے گلہ ہے کہ آپ کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کو ذرا برابر بھی احساس نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں سر. یعنی وہ ان کو احساس ہے، وہ کام کر رہے ہیں اور ویلفیئر جو ہے وہ آپ کو صبر سکھاتی ہے. آپ جو اپنے مقصد میں ڈٹے ہوئے ہیں. 200 گاؤں میں تنظیمیں ہیں تو وہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں. اب باقی آپ صبر کریں، آپ دیکھیں گے یہ نئی تاریخ نئے تاریخ رقم کر رہے ہیں. یہ عام کام نہیں ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ویلفیئر کی جو ایوریج ہوتی ہے وہ ویسے بھی 100 بندے میں سے آپ کو 10 اگر رسپونڈ کریں تو وہ انتہائی کامیاب ہے. تو آپ کی جدوجہد اور آپ کے ساتھ حیدر صاحب بیٹھے ہوئے. جی حیدر صاحب بیٹھے ہوئے. جی حیدر بڑا اب حیدر کا بھی بہت بڑا اس میں حصہ ہے، بڑی پارٹیسپیشن ہے. یہ ڈے ہے منڈی بہاؤالدین کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ 1 سال میں وہ بعض کا ان کا بیک پہ کام ہوتا ہے، کچھ لوگ فرنٹ پہ ہوتے ہیں لیکن بیک والے جو ہوتے ہیں بیہائنڈ دا کیمرہ وہ یہ پیغام لاکھوں لوگوں تک پہنچاتے ہیں. حیدر صاحب اور منڈی بہاؤالدین ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ایک نئی تاریخ فلاحی ضلع ایک منفرد ضلع بننے کے حوالے سے جو ہے وہ گامزن ہے. آپ جب ہم ضلع کی بات کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو ہم سب سے کام لے رہا ہے. آپ فکر مند نہ ہوں. نہیں یقینی اچھا یقینی طور پہ جو ہے وہ آپ کی محنت جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ، اگر ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں اور ابھی جو ہے وہ میری اور حیدر منیر تھوڑا جو ہے ایگریشن اس وجہ سے تھا کہ آج کا پروگرام شیڈول کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو عوام ہے ان کو انٹریکٹ کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ کس حد تک فلاحی تنظیموں کے کاموں سے آپ مطمئن ہیں اور کس طرح کی آئیڈیاز جنیرک پبلک جو ہے ان کو بھی اس میں شامل
کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں تاکہ لوگوں کی آپ رائے لیں اور بہتری کی طرف اور جو ہے وہ آپ بڑھ سکیں. نہیں, لوگ انشاءاللہ آئیں گے. لوگ بہت زیادہ کام کرنے کے منتظر ہیں, صرف اس میں ٹائمنگ اور لوگوں تک پراپر میسج کرنے نہیں ہے. شاید وہ گروپ میں جو ہے وہ کافی میسج آتے ہیں تو کسی نے نہ دیکھا ہوگا. اب کل سے اس کو پھیلائیں. آپ کی باری نہیں آئے گی, یہ لوگ اتنی آپ کو فالو کریں گے. سر ہم چاہتے ہیں بہرحال کہ آپ اصل میں ہمارا مقصد جو جگہ ہے جگہ وہ آپ تک وہ تمام تر لوگوں کے پیغامات, لوگوں کی رائے پہنچانا ہے ناصر عباس صاحب, تاکہ آپ جو آپ سمیت جتنے بھی لوگ ہیں, چونکہ آپ تو منڈی بہاؤالدین کی عوام کے لیے کام کر رہے ہیں, تو آپ کو ان کی خواہشات کا, ان کی ضروریات کا بھی اندازہ ہو, تاکہ آپ اپنی سمت جو ہے وہ بہتر انداز میں ان کی خدمت میں متعین کریں. دیکھیں جی, آپ کے پیغام پھیلانے کی وجہ سے اتنا بڑا کام ہوا ہے. ایک سوچ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا, سوچا تھا لیکن اللہ نے اتنا کرم کیا, اتنا بڑا پیغام پھیلا دیا. اور اس میں میرے بڑے سینئر دوست ہیں بیوروکریٹ, صحیح. تو ان سے گفتگو ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ اس میں نظر آتی ہے. یہ منڈی بہاؤالدین کی نہیں ہے, یہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے. تو آپ اپنا حوصلہ بلند کریں, دیکھیں, محنت کریں. لوگ منڈی بہاؤالدین والے آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. ناصر عباس, آپ اگر حیدر جو ہے وہ کوئی سوال کرنا چاہیں ناصر عباس صاحب سے. جی حیدر. جی سر, سوال تو نہیں, لیکن میری نا تھوڑی دیر آپ کے آنے سے پہلے نا بات ہو رہی تھی جعفری صاحب سے. سجیشنز یہی تھی کہ میرے خیال سے جو ہے نا ایک ٹارگیٹ جو ہے نا منڈی بہاؤالدین کو وہ کافی پاس پہنچ چکا ہے, جو گاؤں کے لوگوں کی تنظیمیں بنوانا. تو جو لوگ ابھی تک رسپانس نہیں کر رہے, تو میرا یہ سجیشن تھی کہ ہمیں جو ہے نا منڈی سے باہر نکلنا پڑے گا, کسی اور شہر میں جائیں, وہاں سے بھی رسپانس لیں, تاکہ جو یہ ہماری جو تحریک ہے اس میں جو تیزی آئے. حیدر صاحب, لیکن تھوڑا سا منڈی بہاؤالدین میں جو ٹیم ہے, اب آج بھی میرے ممتاز صاحب سے بات ہوئی ہے, جی جی تو کافی بے چینی ہے. اب اوورسیز میں تھوڑی تنظیم سازی کے اوپر بھی کام کریں, اور جہاں سے باہر تنظیمیں بن رہی ہیں, جی ساتھ ساتھ لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے. یہ ایک چیز میں جی جی لڑکے نے تنظیم بنائی, مجھے کال کیا, بھاولپور میں بنی, فیصل آباد میں بنی, اور بہت سی ایسی ہیں جو آپ میرے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہوں گے, لیکن وہ آئیڈیاز اور سوچ لے کے, موٹیویشن لے کر وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو اصل میں جو کام ہوتا ہے وہ شعور کا ہے, اصل میں ایک راستے دکھانا ہوتا ہے. اور دیکھیں, کوئی ادارہ بڑا یا ہمارا مقصد اصل یہی تھا. آگے والا جو کام ہے وہ تو انسان بہتر سے بہتری کی تلاش میں رہتا ہے, کہ بہت سے ایریاز میں کام کرے, زیادہ سے زیادہ بہتری آ جائے. تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کام ہم کرتے رہیں گے. باقی آپ کی بات درست ہے کہ ہم جو ہے وہ جہاں پہ زیادہ اوورسیز ہے وہ ہم گجرات اور جیلم, جی جی ان دو جو اضلاع ہیں, ان میں سے بہت اچھا رسپانس آئے گا, بہت اچھا آئے گا. صرف کچھ اگر ہم چند دماغ ہیں اس پہ مزید فوکس ہو کے کام کر لیں, تو میرا خیال ہے اس پھر ہم گجرات کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے. اچھا ناصر عباس صاحب, شادیوں کا پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کا ہے, اس حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ جو ہے آپ کے مختلف دوستوں نے شادیوں کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کی ہے, جس میں ندیم الران صاحب نے 5 شادیاں کا کہا ہے, ممتاز تارڑ صاحب جو ہیں وہ لیدر کلاں سے, انہوں نے بھی 5 کہا ہے, عبدالرؤف گوندل صاحب جو ہے روح رواں, جو آپ کے سپہ سالار ہیں, آپ کے دست راز ہیں اس مہم کے اندر, انہوں نے بھی 5 کہا ہے. عامر رحمان گوندل صاحب نے بھی کہا ہے. تو تھوڑا سا شادیوں کے حوالے سے اس کا میکنزم بتائیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. اب بہت سارے عوام میں جو ہے وہ اس حوالے سے بھی کنفیوژن پائی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے, ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارا جو ہے یہ لوگوں نے اس کے حوالے سے دیکھا, تھوڑا کلیئر کر دے کہ کس طریقے سے یہ انجام ہوگی اور کب تک جو ہے وہ یہ شادیاں ہو پائیں گی. دیکھیں, سب سے اول خیز بات درویش, سب سے پہلے تو ہے کہ جن جو ڈونر ہیں جنہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے, ان کے ایریا میں آس پاس جو ہے وہ سب سے پہلے وہ حقدار ہے. طریقہ کار جو ہے وہ کسی چیز کے نفس مجروح نہ ہو, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مزید لوگوں تک موٹیویشن اور پیغام بھی پہنچے. تو یہ 2 چیزیں ہیں. تیسرا یہ پوائنٹ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ڈونر سے, لینر سے جو ہے
وہ تھوڑے پیسوں میں زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ فائدہ پہنچائیں. تو یہ 3 ایریاز ہیں. تینوں ایریاز میں آپ نے لحاظ میں محنت کی. ابھی میرے دوست ہیں, ان کو میں نے کہا کہ آپ مزید اس کی چیزیں کو شارٹ کریں, محنت کریں, مزید اس کا بتائیں, اس کے بھی 2 دن پہ آ جائے گی. تو جہاں تک کرنے کا طریقہ کار ہے وہ لوکل طریقہ کار جو ان کا اسی میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے مقاصد جو ہے وہ 3 کہتے کہ اس دن کسی کی مجروح نہ ہو, اور جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے اس کا فائدہ پہنچے اور اس کو مناسب جو ہے وہ پیکج ملے. تو طریقہ اور مزید آپ کو سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں, وہی جو ہے آپ نے کہا ہے کہ اول خیش باز درویش کے ظاہر ہے کہ جو ڈونرز ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ان کے اپنے مقامی سطح کے اوپر حق بنتا ہے ان لوگوں کا جو ان کے گرد و نواح میں رہتے ہیں, ان کے گاؤں میں رہتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے وہ عشر کے حوالے سے تھوڑا سا جو ہے وہ بتائیے. اس حوالے سے بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, تو اس میں عشر کی آگاہی میں کس حد تک آپ کو کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ دیکھیے, عشر کا کل ہمارا اجلاس تھا ضلع اسمبلی کا, اس میں پورے ضلع کی نمائندگی تھی. 104 سے زائد لوگ ہاؤس میں ایس سی کونسل اور پورے شہر کے جو ہیں کونسل وغیرہ کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ اناؤنس کریں اپنا, اور آپ جو ہے عشر کا پیغام دیں, عشر دیں. عشر کو لوگ بھول چکے تھے. عشر کے حوالے سے آج آپ کی غمی خوشی کے اوپر عشر کا تذکرہ ہو رہا ہے, میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے, لوگوں تک کم از کم یہ پیغام پہنچائے کہ عشر بھی ہے. عشر تو بھول چکے تھے لوگ. عشر کو جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی لوگوں کے لیے بڑا نیا لفظ ہے. حالانکہ جہاں سے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے, انسانیت کا جو مقصد ہے جو آنے کا, وہ تو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے رسول آخری ہے. اس کے بعد تو زکوٰۃ, نماز, اپنی ضرورت سے زائد تقسیم کرنے کا ہے حکم ہے. تو وہ لوگوں تک پیغام پہنچا ہے. کچھ لوگ اس میں یہ ہے کہ وہ اناؤنس کرنے میں تھوڑی سی دقت آ رہی ہے. کچھ یہ بھی ممکن ہے کہ عشر جو ہے وہ مہنگائی ہے بہت زیادہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ایک اچھی اہمیت آئی ہے, لیکن یہ سب سے یہ جو کام ہے اس کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ محنت کرنی ہوگی, اور یہ کام 365 دن کرنے والا ہے, اور یہ ہر غمی خوشی کے اوپر جو ہے وہ کرنے والے ہیں. اس میں آپ نواز صاحب سے میری کل لاکھ صاحب وہ مکرم فاؤنڈیشن سے, ان کو میں نے کہا کہ مذہبی حوالے سے پورا ونگ جو ہے وہ کام کرے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک مجھے میسج پہ میں نے 45 منٹ جو ہے وہ عشر کے اوپر بات کی. تو بات یہ لیکن یہ کامیابی نہیں ہے کہ عشر کے ذکر ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. آپ کی ویلفیئر کا ہر کمی کے موقع پہ ہو رہا ہے. آپ کی ویلفیئر تنظیمیں جو منڈی بہت میں لوگ اپنے گاؤں کی مثالیں خوشی کے موقع پہ دے رہے ہیں. تو یہ ایک انقلاب ہے. باقی جو ہے وہ چیزیں ساتھ ساتھ ساری چلتی ہیں. ان سے اللہ لوگ جو ہیں وہ اب سمجھ چکے ہیں کہ ویلفیئر جو ہے یہ عزت والا کام ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. صحیح. اچھا, ناصر عباس صاحب جو ہے وہ بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ دوبارہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہو گئے ہیں, اور آپ ایک یونین کونسل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں بطور چیئرمین. تو اب تو آپ کی جو ہے وہ دیگر جو کونسلز ہیں ان کے چیئرمینوں سے ملاقات بھی ہے, تو ان میں بھی جو ہے وہ موٹیویشن اس طرح کی کوئی کریں کہ ہر چیئرمین کو آپ اپنا جو ہے وہ ساتھی بنائیں اس عشر میں. انہیں کہیں کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں, آپ اپنے علاقے کے اندر اکٹھ کریں تاکہ ہم لوگوں کو عشر کے حوالے سے آگاہی دیں, فلاح کے حوالے سے آگاہی دیں. دیکھیں, ہم نے پہلے پروگرام بھی کیے, ان کو ہم نے پیغام بھی دیا. ایک سیاستدان جو ہے وہ دیر سے سمجھا اس پیغام کو. کل بھی اسی کے اوپر بات کی. میں نے تو کل ڈیزائن کر دیا ویلفیئر کے لیے. میں آپ کو ویڈیو بھی بھیجوں گا کل. تو میرا وہ ڈسٹرکٹ چیئرمین بسال صاحب نے اور تمام دوستوں کا اس کے 2-3 گھنٹے انہوں نے کہا کہ نہیں ڈیزائن آپ نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا کہ میں نے کر دیا ہے. اب میرا اوڑھنا بچھونا, میرا مقصد زندگی کا جو ہے وہ انسانیت کی خدمت اور ویلفیئر ہے. اسی سے آغاز ہے, اسی سے اختتام ہوگا. تو وہ امید ہے مجھے ایکسیپٹ کر لیں گے. میں نے کہا نہیں اس کو آپ کریں. ان کو میں نے پیغام دیا کہ جو سیاستدان ہے وہ سوچتا ہے, اور لیڈر سیاستدان میں دو چیزیں فرق ہے. سیاستدان اگلے الیکشن کا سوچتا ہے, جو لیڈر ہوتے ہیں وہ اگلی نسل کا سوچتے ہیں. تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ
آپ کو تو ایسے نکالا, آپ کو ہوش ہی نہیں تھی. اگر 2 مہینے آپ کے پاس ہیں جو ان پر ملتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کام کریں اور کچھ کر دیں. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے, ہمت دے. امید ہے کہ ان کو بھی اثر ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. مجھے تو 2 4 دوستوں نے کہا کہ ہم کرتے ہیں. منور صاحب ہیں, گوندل صاحب چیئرمین ہیں رکن سے, انہوں نے کہا کہ ان شاء اللہ پہلے ہاسپٹل پہ کام کر رہے ہیں اور دوست کر رہے ہیں. تو اب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سے, ہمارے سے سب کو, ہمارے سمیت جو ہے وہ اس کی ہدایت دے, توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں اور ان کے لیے آسانیاں بانٹنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. چلے بہت شکریہ ناصر عباس تارڑ صاحب. ہم جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ اور دوست بھی جو ہے وہ اس پروگرام میں شریک ہو. ناظرین, ناصر عباس تارڑ صاحب چیئرمین پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ اور چیئرمین پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ ہے کہ ناصر عباس تارڑ صاحب جو ہیں وہ گزشتہ 1 سال سے, ویسے تو جو ہے وہ فلاحی کام جو ہے وہ 1 دہائی سے کر رہے ہیں, لیکن گزشتہ 1 سال سے پورے ویلفیئر منڈی بہاؤالدین کو ویلفیئر ضلع جو ہے وہ بنانے کے حوالے سے دن رات کوشش کر رہے ہیں. ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ جو یونین کونسل کے چیئرمین بھی ہیں تو وہاں سے بھی انہوں نے ریزائن اس وجہ سے کر دیا ہے تاکہ فلاح کے کام میں جو ہے وہ کسی قسم کی وہ رکاوٹ نہ ہو. حالانکہ یہ ان کا جو فیصلہ ہے ان کے لحاظ سے تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر ہم اس کے اوپر بات کریں یا میرا ذاتی جو ہے وہ اس حوالے سے رائے یہ ہے کہ اگر دیکھیں سیاست دان جو ہیں اگر ان کے ساتھ ان کو بھی اگر آپ اس نیک عمل میں ساتھ ملا لیں, جس طرح ایکٹرز ہوتے ہیں, پولیٹیشینز ہوتے ہیں, ان کی بڑی فین فالوئنگ ہوتی ہے نا, تو اس سے یہ ہے کہ اگر وہ اچھے کاموں کی طرف راغب ہوتے ہیں حیدر صاحب, تو ان کے جو فالورز ہوتے ہیں, جو ان کے ووٹرز ہوتے ہیں, جو ان کے دائیں بائیں ہوتے ہیں, تو وہ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ اچھے کاموں کی طرف, فلاح کی طرف آ سکتے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں اس میں یہی ہر کسی کا جو ہے نا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہو سکتا ہے, ہر کسی کا کوئی اپنا آبزرویشن کرنے کا طریقہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ وہ چیئرمین رہے ہیں, ان کے تعلقات ہیں, تو وہ بغیر سیٹ کے بھی وہ جو ہے نا اس طرح کا پیغام جو ہے نا وہ ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اب دوسرے نمبر پہ انہوں نے جو ہے ریزائن کر دیا, اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے جو مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے کہ شاید لوگ نہ سمجھے کہ یہ اپنا جو ان کی فلاح کا کام ہے, جو یہ پبلک بہت بڑی قربانی ہے سر اس دور میں. اگر آپ مطلب یہ ہے کہ سر کونسلر سے کوئی ریزائن نہیں کرتا, اتنے پیسے لگا کے کونسلر لوگ بنتے ہیں, اور یہ دنیاوی جو ہے وہ شان و شوکت ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ چیئرمین شپ سے جو ہے وہ اگر وہ مجھے جو لگتا ہے صرف فلاح کے لیے دیا, مجھے جو لگتا ہے وہ اس لیے ہے تاکہ لوگ نہ سوچیں کہ یہ اس سے سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں. بالکل, یہ بہت بہت پازیٹیو اپروچ ہے. جب آپ سیاست میں چلے جاتے ہو آپ کا ایک اور طرح کا مائنڈ ہوتا ہے, جس طرح ان کو ہوتا ہے جب آپ فلاح میں سر. میں وہی گزارش کر رہا تھا آپ کو کہ جب میں بہت سارے لوگوں کی مجھے کالز بھی آئیں اس حوالے سے, اور بہت سارے دوستوں نے وہاں سے بھی بتایا کہ جناب یہ جو دن رات جو ہے وہ عوام کی خدمت ہو رہی ہے, لگتا ہے کہ ناصر عباس صاحب نے MNA اور MPA کا الیکشن لڑنا ہے نا, اس طرح کی مطلب سوچ ہے نا. اب سوچ میں تو اس طرح کی کوشش میں نے بھی سنی. ہاں, تو جبکہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ مطمع نظر اور ہمارا جو مقصد جو ہے وہ یہ کام کرنے کا, اور ناصر عباس صاحب کا جو ہے وہ دن رات کام, ان کا خالصتاً جو ہے وہ فلاح ہے, فلاح انسانیت ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے, لوگوں کو شعور دیا جائے, اور اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ لوگ کھڑے ہوں مختلف علاقوں میں. اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے ان کو کافی مقامات پر دیکھا ہے, ان کی کافی ویڈیوز ہیں میں نے دیکھی ہیں, کافی لوگوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ سیاست سے جو ہے نا دستبردار ہو گئے. اگر وہ دوبارہ اس سیٹ پہ بیٹھتے نا, دوبارہ بیٹھتے, ہاں, تو لوگوں کو موقع ملا تھا کہ وہ اس حوالے سے بات کرتے کہ شاید جو ہے وہ چاہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹرنیور 1 سال کا رہ گیا, لیکن لوگوں کا جو مائنڈ ہے وہ بدل جانا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس پہ جو ہے نا وہ ایک میرے یہ بہت بڑی قربانی ہے. کریٹیکل سچویشن تھی جس میں میرے خیال سے جو بھی فیصلہ کیا اچھا فیصلہ ہے, ویلفیئر کے حوالے سے بہت اچھا فیصلہ ہے. اب اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ ہماری منڈی بہاؤالدین کی غیور عوام جو ہے اب ان کو سمجھ آنا چاہیے.
یار افسوس مطلب میں ذاتی دیکھیں انسان ہے نا, ناصر صاحب انتہائی دلیر آدمی ہیں یار. میں بہت دفعہ جو ہے وہ دل برداشتہ ہوا اس معاملے سے. عبدالرف گوندل صاحب کا ذکر نہ کریں تو یہ بھی زیادتی ہوگی. میں بہت دفعہ دل برداشتہ ہوا ان کے رویوں کی وجہ سے, اور میں نے کہا یار دیکھو بات سنو, میں دن رات آپ لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں ناصر عباس تارڑ صاحب کی وجہ سے. میں منڈی بہاؤدین سے بلانگ نہیں کرتا, میں سرفروزہ سے بلانگ کرتا ہوں. میں لاہور میں رہتا ہوں پچھلے 35 سالوں سے. میں صبح شام جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں پاگلوں کی طرح. تو مقصد کیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ ناصر عباس تارڑ صاحب کے جو ہے وہ خواہش ہے, وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آئیڈیاز اس طرح کے جو ہے وہ لے کے سامنے آئیں تاکہ ہم لوگوں کے لیے کام کریں. تو جیسے انہوں نے کہا ہے, اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ ہمیں یاد آتا ہے کہ کافی زیادہ جو ہے وہ آپ نے کوشش کی تو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے. پھر انبیاء کے حوالے سے دیکھیں, نوح علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں, تو مختلف انبیاء نے جو ہے وہ برسوں برس اس حوالے سے کام کیا اور لوگوں کو راہ خدا کی طرف لانے کی کوشش کی. اور جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ چند افراد جو تھے وہ آپ کی طرف مائل ہوئے, تو پھر انسان کو پھر تسلی ہو جاتی ہے. اور پھر دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ برائی کی طرف جو ہے نا لوگ بہت جلدی راغب ہو جاتے ہیں, اور اچھائی کی طرف جو ہے وہ بہت کم لوگ اچھائی کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو ہم شروع سے ہمارا یہ پیغام تھا, یہ ہماری کوشش تھی کہ برائی میں جو ہے وہ لوگ اگر یکجا ہو سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم منڈی بہاؤدین کی فلاحی تنظیم میں جتنے بھی اچھائی کا کام کر رہے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے اور ان کے ساتھ آپس میں جو ہے وہ آئیڈیاز شیئر کیے جائے. اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا ہے کہ مختلف فلاحی تنظیمیں اگر کام کر رہی ہیں نا تو بہت اچھے انداز میں اگر انہوں نے کام کیا ہے, تو دوسری فلاحی تنظیم جو قریب میں ہے, ضلع کے اندر ہے, تو ان کے ساتھ آپس میں کلیبریشن سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کے آئیڈیاز کا پتہ چلتا ہے. سر اگر وہ کچھ پرچیزنگ کرتے ہیں, مختلف ہم میسیجز چل رہے ہوتے ہیں کہ لائٹوں کا ہمیں بتائیں جی کہ کہاں سے خریدے, واٹر فلٹریشن پلانٹ کتنے کا آ رہا ہے, کہاں سے بہتر آ رہا ہے, کس طرح کا, تو پھر یہ ہوتی ہے کہ وہ رہنمائی جو ہے وہ مل جاتی ہے. اجتماعیت میں سر ہمیشہ جو ہے وہ خیر ہوتی ہے. اگر آپ تنہائی میں اکیلے اگر کام کر رہے ہیں اور آپ اگر کسی کو ساتھ نہیں ملا رہے بالکل تو اس میں بھی آئسولیٹ آپ ہو جاتے ہیں. اگر آپ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جن کا مقصد خدمت خلق ہے, اگر آپ ان لوگوں کو ساتھ ملا کر چل رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے آئیڈیاز آپ شیئر کرتے ہیں جس سے زیادہ جو ہے وہ عوام کا فائدہ ہو سکتا ہے. جناب حیدر منیر صاحب, اور آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوں گے؟ آلموسٹ ہمیں کوئی 40-42 منٹ ہو گئے ہیں بات کرتے ہوئے اس حوالے سے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس طرح کے پروگرام لازمی کرنے چاہیے. جیسے دیکھیں انہوں نے تارڑ صاحب نے بات کی ہے, کچھ لوگ مصروف ہوتے ہیں. ابھی جو ہم 2 جگہ پہ کانفرنس تھی, 2 جگہ پہ جو اجتماع تھا, وہ بھی یہی لوگ تھے. بالکل ایسے ہی تو ہے, ہر کوئی اپنی سطح پر کام کر رہا ہے, بالکل ایسے ہی ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر بھی رہے ہیں. بالکل ایسے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ اس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ ہم لازمی کریں. اس سے یہ ہے کہ ناظرین اگر آج آپ پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے تو در حقیقت یہ پروگرام جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اور منڈی بہاؤدین کے عوام کے لیے ہے, اور عام عوام کے لیے, ویلفیئر تنظیموں کے نمائندگان, خدا خدمتگار, اور اس کے علاوہ جتنے بھی وہاں پر رہنے والے جس گاؤں دیہات میں فلاحی تنظیمیں بنی ہیں اور جہاں پر فلاحی تنظیمیں نہیں بنی, یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے ہے. آپ لوگوں نے کال کرنی ہے, کال کرنے کے بعد آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ جو فلاحی تنظیمیں ہیں یہ منڈی بہاؤدین کو فلاحی ضلع بنانے میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہیں, کس طرح کے نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے, کس طرح کے جو ہے وہ ایریاز کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. تمام منڈی بہاؤدین کی جتنی بھی فلاحی تنظیمیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن کہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سیکٹر کے اوپر اگر یہ تنظیم اور یہ اس علاقے کی تنظیم اگر کام کرے تو عوام کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. آپ نے ہمیں کال کرنی ہے, ہمیں بتانا ہے, ہم کوشش کریں گے کہ جو ہے وہ آپ کا وہ پیغام جو ہے وہ آپ کی اس تنظیم کے جو ہے وہ ممبران تک پہنچایا جائے, اور ممکن ہوا تو ہم آپ کی کال کے دوران جو ہے وہ ان کو بھی لیں گے تاکہ آپ کا پیغام جو ہے وہ ڈائریکٹ تنظیموں تک پہنچ سکے. اور آپ جو چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے منڈی بہاؤدین کو فلاحی ضلع بنایا جا سکتا ہے, تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی رائے جو ہے وہ تمام فلاحی تنظیموں کے ممبران تک جو ہے پہنچائی جائے گی, ناصر عباس تارڑ تک پہنچائی جائے گی. جی ٹھیک ہے, میرے خیال سے بات ہو گئی. تو ناظرین جو ہے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. حیدر منیر اور اسد جعفری کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.